بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز جو ہم نے آپ کے سامنے اسلامک لا آف کانٹریکٹ ذکر کیا تھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز جو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اب ہم جو ایک بات ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ تو آپ کو پتہ چل گئے، لیکن وہ کون کون سے کانٹریکٹس ہیں جو کہ معاملات کے اندر، ٹرانزیکشنز کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے رولز آف سیل، یعنی کہ سیل کانٹریکٹ، عقد البیع، خرید و فروخت کا عقد۔ اس کے بنیادی احکام جاننا ضروری ہے۔ سیل یا بیع کہتے ہیں کہ مبادلۃ الاشیاء بالاشیاء بالتراضی، یعنی ایکسچینج آف دی کموڈٹی with commodity or consideration with mutual consent. Exchange of a thing of value by another thing of value with mutual consent. Permissibility، یہ شرعاً بالکل حلال ہے خرید و فروخت کرنا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے Allah has permitted sale, trade and prohibited riba۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیل کو یعنی ٹریڈ کو اجازت دی ہے اور ربا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ربا ممنوع ہے اور ربا کو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ بھئی صحت و فساد کے لحاظ سے، صحیح اور غلط کے حساب سے، ویلڈ یا انویلڈ کے لحاظ سے کتنی کیٹیگریز ہیں سیل کی، تو 4 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کو ہم کہیں گے ویلڈ سیل، یعنی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری ہے باطل سیل، باطل بیع باطل، یعنی کہ جو کہ سیل وائڈ ایب انیشو، یعنی سرے سے بیع ہوئی ہی نہیں، بالکل ہی باطل ہے۔ اور تیسری ہے بیع فاسد، یعنی ہو تو گئی بیع لیکن اس کے اندر کوئی ایسی وصف پایا گیا یا کوئی شرط پائی گئی جس کی وجہ سے وہ بیع فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اور چوتھی ہے بیع مکروہ۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ بیع تو صحیح ہے لیکن اس کے اندر کراہت ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بیع ہو جائے گی۔ جو ویلڈ سیل ہے اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کوئی بھی جو سیل کی شرائط ہیں جو ہم آگے بیان کریں گے، وہ اگر پوری کرے گا تو وہ ویلڈ سیل ہوگی۔ بیع باطل کیا ہے؟ بیع باطل اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیع جو سرے سے وجود میں ہی نہ آئی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایجاب و قبول ہی نہیں کیا سرے سے، یا مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی ایسی چیز کی بیع کر رہا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یا وہ چیز جو حرام ہے جس کی سیل ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ بیع باطل ہے۔ وائڈ ایب انیشو، یعنی کہ نان ایگزسٹنگ سیل، یعنی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی، چل جائے کہ بیع ہو جائے اور بیع ہونے کے بعد فاسد ہو جائے۔ تیسری قسم ہے بیع فاسد۔ بیع فاسد یہ ہے کہ بیع ویسے تو صحیح تھی لیکن کوئی ایسا وصف اس کے اندر ایسا خراب پایا گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ کیا کہ کوئی بیع کے اندر آپ نے پرائس متعین نہیں کی، وہ نامعلوم ہے، مجہول رہ گئی، اس پہ غرر آ گیا، یا جو سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے یعنی مبیع، اس کے اندر جہالت یا انسرٹنٹی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ فساد آ جائے گا۔ اگر اس کا فساد آ گیا تو وہ بیع فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر وہ فساد دور کر دیا جائے، مثال کے طور پہ اگر وہ اسپیسیفائڈ نہیں تھی اس کو اسپیسیفائی کر دیا جائے اور دونوں راضی ہو جائیں یعنی عاقدین، اور اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ وہ کوانٹیفائی نہیں تھی، اس کی مقدار معلوم نہیں تھی،
وہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ بیع دوبارہ صحیح ہو جائے گی. تو بیع فاسد جو ہے وہ بیع صحیح میں تبدیل ہو سکتی ہے. بیع مکروہ کو کہتے ہیں کہ جو بیع کراہت کے ساتھ ہو، جیسے کہ اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء کرنا، یعنی کہ یہ چیز شریعت میں منع ہے، یہ ایسی بیع کی جائے گی تو مکروہ تحریمی ہے. اسی طریقے سے صوم علی صوم اخی، ایک دو آدمی جو ہے وہ بات ابھی اپنی بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی اس پہ انٹرفیئر کر کے بیچ میں مداخلت کر کے اپنی بولی لگانی شروع کر دیتا ہے. اس سے کیا ہے کہ پہلے والی کی جو بیع ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بولی کے اوپر اپنی بولی لگا دینا. اور بعض اوقات یہ نیلامی کے اندر ایک جھوٹی بولیاں اسی طرح لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کی سیل خراب کی جائے اور پرائز آرٹیفیشلی اوپر کی جائے. یہ سب چیزیں مکروہ ہیں. لیکن اگر ایسا کر لیا اور اس کے باوجود بیع ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے بیع کر لی تو بیع منعقد ہو جائے گی. اب اس کے اندر جو وہی باتیں ہیں کہ جیسے کانٹریکٹ کے اندر 4 چیزیں تھیں یا 3 چیزیں تھیں، عقد معاوضہ میں 4 چیزیں تھیں، عقد غیر معاوضہ کے اندر 3 چیزیں تھیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر چونکہ یہ عقد معاوضہ ہے، سیل عقد عوض ہے، اس میں معقود بھی ہوتا ہے، تو لہذا اس کے اندر بھی 4 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کانٹریکٹ، یعنی الفاظ، وہ ورڈس کہ کیا ہیں. دوسرا ہے سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ، یعنی مبیع، کس چیز کو بیچا جا رہا ہے. تیسرا ہے سمن یعنی کہ وہ پرائس یا وہ قیمت جو باہمی طے ہو، چاہے وہ مارکیٹ ریٹ ہو یا مارکیٹ ریٹ نہ ہو، لیکن جو باہمی ریٹ طے ہوا ہوگا، جو پرائس طے ہوئی ہوگی، وہی سمن کہلائے گی. پوزیشن آف ڈیلیوری، یعنی کہ اس کو قبضہ بھی دے، یعنی کہ اگر بیع ہو تو بیع کے بعد اس کے اندر اس چیز کا قبضہ دینا ضروری ہے، یا جو بائع ہے اس کے پاس اس کا پہلے سے قبضہ ہونا ضروری ہے. اگر قبضہ نہیں ہے تو وہ بیع ما لم یقبض، یعنی کہ شارٹ سیل جو ہوتی ہے وہ قرار پائے گی، جو کہ جائز نہیں ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ 4 چیزیں ہیں: کانٹریکٹ آف ٹرانزیکشن، سولڈ گڈس، پرائس اور ڈیلیوری. اچھا، قبضے کے بارے میں ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ قبض کی 2 صورتیں ہیں، ایک قبض حقیقی اور قبض حکمی، یعنی کہ ریئل پوزیشن اور امپلائڈ پوزیشن. ریئل پوزیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گاڑی ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی موبائل ہے، وہ دے دیا اس کو اور اسے پرائس لے لی، یہ تو حقیقی ہے. اور حکمی یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی گاڑی ہے، گیراج میں بند ہے، گیراج میں کھڑی ہے، اس کو اس کا ایکسیس دے دیا، اس کے کاغذات دے دی، گاڑی کی چابی دی، اس سے کہا کہ جب بٹ گیا اس کو لے جانا. تو یہ قبض حکمی کہلاتا ہے. اور یہ قبضہ جو ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ منقولات کے لیے ہے، ضروری ہے، لیکن غیر منقولہ جائیداد جو ہوتی ہے اس کے لیے قبضہ ضروری نہیں، صرف تعیین کافی ہے. کیونکہ اس کو قبضہ کیسے دے گا؟ صرف اس کے صرف زیادہ پیپر دے دے گا اس کی ملکیت کے، تو ملکیت آ جائے گی. تو قبضے کے لیے اس کے فزیکل قبضہ اس طرح نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو اٹھا کے دیا جائے، کیونکہ وہ تو ایک جگہ فکس ہے. تو باقی جو موویبل پراپرٹیز ہیں ان کو موو کرنا ضروری ہے. کانٹریکٹ کے اندر جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ایجاب و قبول ہونا چاہیے. ایجاب و قبول کے اندر جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، یا تو حقیقی بھی ہو سکتا ہے یا حکمی بھی ہو سکتا ہے. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقاعدہ کہے کہ میں نے تمہیں یہ چیز بیچ دی اور یہ میں نے یہ چیز خریدی، بعتو و اشتریتو، آئی ہیو سولڈ یو، آئی ہیو پرچیزڈ یو. بٹ ہمیں اس کے اندر ہمیشہ پاسٹ کا ٹینس استعمال کرنا ہوگا تاکہ فوری طور پر بیع منعقد ہو جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی ایم گوئنگ ٹو سیل یو، یا آئی ول سیل یو، یا انا ابیع، یا عربی زبان میں جیسے کہا جائے اور اردو میں کہے کہ ہم آگے ہم تم سے مستقبل میں بیچیں گے. تو یہ تو وعدہ ہوگا، یہ فیوچر کانٹریکٹ ہوگا جو کہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے بیچ دیا
تو جو آپ کی بے کی جو ڈیڈ ہوگی، جو کانٹریکٹ ہوگا، جو عقد ہوگا، وہ در حقیقت وہ اس کے اندر آپ کو اسی وقت آپ کے بیع کا منعقد ہونا ضروری ہے. اسی لیے آپ لفظ جو استعمال کریں گے وہ کہیں گے کہ میں نے بیچ دیا، بیچ چکا ہوں، بیچ دیا، میں نے خرید لیا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امپلائڈ، یعنی جو ایجاب و قبول ہو وہ الفاظ اگر نہ ہوں، الفاظ کی دونوں صورتیں ہو سکتی تھی، قولی بھی یا تحریری بھی، لیکن اگر الفاظ نہ یا الفاظ میں نہ ہو یا تحریر میں نہ ہو تو اس صورت کے اندر حکمی بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سپر مارکیٹ میں گیا اور وہاں جا کر کوئی چیز خریداری کر رہا ہے، اور خریداری کرنے کے اندر اس سے سامان اٹھایا، اس کو جو اس کے کاؤنٹر پہ کھڑا ہے اس کو وہ سامان دکھایا، اس نے اس کو مشین سے چیک کیا اور اس کو پرائز بتائی، اس نے پرائز پے کی یا کریڈٹ کارڈ پے کیا اور وہ چلا گیا. تو اس سے صرف تعاطی پائی گئی. ان دونوں نے، ایک آدمی نے پیسے دیے اور دوسرے آدمی نے اس کو سامان دے دیا. یہ بیع تعاطی کہلاتی ہے، یہ جائز ہے. اس میں کیونکہ دونوں باہمی طور پہ حکماً ایک امپلائڈ وے میں اقتضاءً یہ راضی ہیں اس خرید و فروخت کے اوپر، لہذا اس کو فاسد نہیں کہیں گے، یہ جائز ہوگی، یہ غلط نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ بائر اینڈ سیلر جو متعاقدین ہیں، یعنی کہ جو پارٹیز آف دی کانٹریکٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ایک تو پاگل نہ ہوں، یعنی ان دماغی طور پہ صحیح ہوں، ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز بیچ رہے کیا چیز نہیں بیچ رہے. دوسرے یہ کہ عاقل ہوں. عاقل سے مراد یہ کہ اور میچیور ہوں، بالغ ہوں. بالغ سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ حد بلوغ کو پہنچے گا ہی تو بیع ہوگی، بلکہ اگر ایسا بچہ ہے جس کو صبی متمیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو خرید و فروخت کے بارے میں پتہ ہے کہ کتنی یہ چیز کتنے کی ہے. مثال کے طور پر کوئی چھوٹی سی دکان میں کوئی ٹافی خریدنا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ٹافی اتنے کی ملتی ہے. یہ کوئی آئس کریم ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ اتنی آئس کریم اتنے کی ملتی ہے، تو وہ اس کے لیے بیع جائز ہوگی. لیکن جن چیزوں کو اس کو تمیز نہ ہو تو اس کی نہیں ہوگی. البتہ جو بالغ آدمی ہے جس کو باقاعدہ پتہ چل گیا ہے، تو اس صورت کے اندر اگر دوسرے بندے کی طرف سے کوئی دھوکے بازی نہ ہو، کوئی مس ریپرزنٹیشن نہ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ بیع صحیح ہوتی ہے. کنڈیشنز آف کانٹریکٹ مسٹ بی نان کنٹینجنٹ. اب یہ جو الفاظ ہوں آپ کے، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ معلق نہ ہوں. معلق کا کیا مطلب؟ کنٹینجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ یہ نہ کہے کہ میں آپ کو بیچوں گا جو فلاں واقعہ وقوع پذیر ہوگا، یا فلاں لوگ آ جائیں گے، یا فلاں لوگ چلے جائیں گے، یا فلاں تاریخ آ جائے گی، یا فیوچر کی فلاں تاریخ کو. تو یہ کنٹینجنٹ سیل ہے، معلق سیل، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سیل مسٹ بی امیڈیٹ، یعنی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سیل جو ہے آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے ایجاب و قبول میں ایسے الفاظ کہ جس سے وہ امیڈیٹلی، وہ فوری طور پر بیع ہو جائے، وہ مستقبل کے ساتھ موقوف یا معلق نہیں رہے، مشروط نہ رہے. اب یہ کہ مبنی کے اندر کچھ شرائط ہیں. ایک شرط یہ کہ وہ ایگزسٹنگ سامان جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اگر سامان موجود نہیں ہے، معدوم ہے، موجود ہی نہیں ہے سرے سے، تو اس کی بیع نہیں ہو سکتی. بیع المعدوم، بیع نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المعدوم، کہ ایک آدمی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہے، کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی بیع کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ پیدا ہو جائے گی تو پھر بیع کر لیجیے گا. جیسے بعض اوقات بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ویلیوبل. ویلیوبل کا مراد ہے مال متقوم. مال متقوم سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے بعض چیزوں کو ایک خاص قیمت دی ہے اور اس کی قیمت کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو متقوم ہونے کو ریکگنائز کیا ہے. یہ شرعاً جائز ہے، اس کی بیع و شرع جائز ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی قیمت کوئی نہیں ہے، جیسے کہ دریا کا پانی. کوئی بھی آدمی پی سکتا ہے جب تک کہ اس کو کسی برتن میں محفوظ نہ کر لیا جائے. برتن محفوظ کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوگا،
یا کسی ایک جگہ اسے ٹنکی میں محفوظ کر لیا تو پھر شاید اس کی گنجائش ہے. لیکن یا ہوا ہے، جب تک کہ ہوا کا سانس لے رہا ہے بندہ، ہر آدمی کے لیے مباح ہے. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ویلیوبل ہے، جو کہ سب کے لیے جائز ہے. یا ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض چیزیں شریعت میں ویلیوبل نہیں ہوتی، مال متقوم نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ مردار ہے، میتہ جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی، کسی بھی چیز، کسی بھی جانور کی، کسی انسان کی، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے کسی مثال کے طور پہ خون کو یا کوئی شراب وغیرہ ناجائز چیزیں، ان کو خرید و فروخت نہیں کر سکتے. تو یہ سارے مال غیر متقوم ہیں، شریعت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں، لہذا ان کو خرید و فروخت کیا جا سکتا. تو دوسری شرط یہ کہ وہ سامان جو ہے وہ ویلیوبل ہونا چاہیے. تیسرا ہے کہ یوزبل ہونا چاہیے. یوزبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل استعمال ہو. اگر کوئی چیز استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، ناکارہ ہے سرے سے، تو اس صورت کے اندر اس کی بیع و شراء نہیں ہو سکتی. کیپیبل آف اونرشپ اینڈ ٹائٹل، کوئی ایسی چیز ہو جو اونرشپ اور ٹائٹل کے قابل ہو، اس کو لوگ قبضہ کر سکتے ہوں. کوئی چیز قبضہ کر ہی نہیں سکتے، کسی دوسرے کی پراپرٹی ہے، کسی اور کا مال ہے، یا مال مباح ہے جو سب کے لیے، پورے عوام الناس کے لیے مباح ہے، تو وہ آپ کیسے اس کا مالک بن سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کیپیبل آف ڈیلیوری اینڈ پوزیشن، اس کو آپ کسی کو جو قبضہ ہے دینا چاہیں دے سکتے ہوں. یہ نہیں کہ وہ چیز ہوا میں اڑ رہی ہے، پرندہ ہوا میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے گا نہیں آئے گا، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اب اس کا قبضہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مچھلی ہے دریا کے اندر، اب آپ مچھلی کیسے بیچیں گے؟ اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی ہے کہ جو سمندر کے اندر سفر کر رہی ہے، بہت دور ہے، اب نہیں پتہ کہ آپ کب اس کو پوزیشن دے پائیں گے، تو کب جہاز آئے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوں گی. اسپیسیفائڈ اینڈ کوانٹیفائڈ، وہ چیزیں کیا ہوں، معلوم بھی ہوں، اوصاف بھی معلوم ہو اور مقدار بھی معلوم ہو. اور سیلر مسٹ ہیو ٹائٹل اینڈ رسک. ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب بیع کر رہا ہو بائے، تو بائع یعنی سیلر اس چیز کا ٹائٹل یعنی اس کا رسک اور اس کا ضمان اس کے پاس ہو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے جس کا آدمی رسک نہ لے. رسک لینا، اس کا ضمان، اس کی ذمہ داری برداشت کرنا ضروری، چاہے وہ رسک تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی سامان سپلائر سے خریدتا ہے، تو خریدنے کے بعد قبضہ کرتا ہے، اس کی رسک میں آتا ہے، تو اس کے بعد آگے وہ فروخت کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی چیز کا رسک ہی نہیں لیا، آدمی نے جا کے کہا کہ سیلر سے آپ فلاں سپلائر سے آپ جا کر لے لیجئے اور میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو آپ کے قبضے میں ہی نہیں آیا، تو آپ نہیں بیچ سکتے اس کو. وہ بے شک ڈائریکٹ اس کو بیچ دے اور آپ اس کے اوپر ایک کمیشن لے لیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے بیچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس پر قبضہ لے لیں. تو یہ بنیادی فرق ہے اس کے اندر. پرائز کے اندر بتا دیا کہ کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے، اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے اینڈ سرٹن ہونی چاہیے. اور ڈیلیوری میں نے ذکر کیا آپ کو کہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور کنسٹرکٹیو یعنی حکمن بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کچھ آگے مزید رولز ہیں جو کہ انہی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دی سبجیکٹ میٹر آف سیل مسٹ ایگزسٹ ایٹ دی ٹائم آف سیل. فار ایگزامپل، اے سیلز دی انبورن calf of its cow to B, the sale is invalid. تو بچہ جو ہے وہ اگر پیٹ میں ہوگا جو کہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا ابھی، تو وہ چیز چونکہ نان ایگزسٹنگ ہے
تو نان ایگزسٹنگ تھنگ کی سیل نہیں کی جا سکتی. Rule number 2, the subject of sale must be in the ownership of the seller at the time of sale. Hence, what is not owned by the seller cannot be sold. کوئی چیز اگر آپ کی اونرشپ میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. For example, A sells to B a car which is presently owned by C, but which A intends to purchase from C. Since the car is not owned by A at the time of sale, the sale is void. وہ sale صحیح نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اونرشپ میں نہیں ہے. Rule number 3, the subject of sale must be in the physical or constructive possession of the seller. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بائے کے قبضے میں ہونا ضروری ہے چاہے وہ حقیقی ہو یا حکمی ہو. Constructive possession means where the buyer has not taken physical delivery of goods but the goods are under his control, and all rights and liabilities of the goods have passed to him. The goods are at his risk. For example, A has purchased a car from B. B has not physically handed over the car to A, but has placed it at a garage where he is in control of A. A can access the car whenever he wants to do so. The risk of the car practically passed to A. The car is in the constructive possession of A. Now A can sell the car to third party. تو خلاصہ یہ کہ اگر کسی بھی خریدار نے کوئی اس طرح کا قبضہ کر لیا کہ اس کو کسی بھی وقت وہ یعنی اس کو قبضہ دے دیا، چابی دے دی، کاغذی کاغذات دے دیے، اس کو وہاں سے لے جانے کا اختیار دے دیا، تو خود بخود قبضہ متحقق ہو جائے گا اور یہ قبضہ حکمی ہوگا. Rule number 4, the sale must be instant and absolute. Thus, the sale attributed to future date or a date contingent to a future event is void. For example, A says to B, on the 1st January, I sell my car to you. On the 1st February, the sale is void because it is contingent to a future event. یعنی کہ گویا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیع جو ہے وہ آپ کی فوری طور پر ہو اور اس کے اندر مستقبل کے کسی بھی واقعے کے ساتھ یا ڈیٹ کے ساتھ وہ معلق یا مشروط نہیں ہونی چاہیے. اس کی تفصیل پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. Rule number 5, the subject of sale should be an objective of value. مال متقوم, a thing having no value according to the usage of the trade cannot be sold. ایک چیز ایسی ہے کہ شریعت نے اس کی ویلیو نہیں قرار دی تو اس کو خرید و فروخت نہیں کیا جا سکتا، جیسے میں نے اس کی تفصیل پیچھے آپ کو بیان کر دی. The subject of sale should not be a thing used for haram purpose. For example, pork, wine, etc. کوئی حرام پرپس کے لیے کوئی چیز اگر خریدی جا رہی ہے تو وہ بھی جائز نہیں، کیونکہ حرام تو حرام کو بیچنا ہی جائز نہیں ہے. Subject of sale should be specifically known and identified to the buyer. The subject of sale must be identified by pointing out. اس کو آپ اشارہ کر دیں تو بھی اس کے لیے کافی ہے اس کے معلوم اور کوانٹیفائی ہونے کے لیے، یا اس کی تفصیل بتا دیں اور ڈیٹیل اسپیسیفکیشن which can distinguish it from the other things not being sold. For example, A points to a building and says to B, I sell one of the apartment in this building to you. The sale is void unless the apartment is specifically identified to the buyer. جب تک کہ وہ متعین نہیں کرے گا کون سا اپارٹمنٹ ہے اس وقت تک بیع نہیں ہوگی. The delivery of sold commodity to the buyer should be certain and should not depend on a contingency or chance. چانس کا سودا نہ ہو کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو آپ کو مل جائے گا. جیسے بعض اوقات لاٹری ہوتی ہے نا کہ آدمی اگر پیسے دیتا ہے اب اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس پہ کیا نکلے گا. بعض اوقات اس پہ جو ہے وہ 1 روپے کی چیز نکلتی ہے، بعض اوقات 100 روپے کی چیز نکلتی ہے، بعض اوقات 1000 کی بھی نکل جاتی ہے. یہ چانس کے سودے ہیں.
یہ غرر بھی ہے، میسر بھی ہے، قمار بھی ہے، گیملنگ بھی ہے، سب جائز ناجائز ہے. For example, if A sells his stolen car to a person in a hope that he will manage it to get it back, the sale is void. یہ بھی ایک بہت رسکی ٹرانزیکشن ہے جو کہ جائز نہیں ہے. The certainty of price is necessary condition for the validity of sale. For example, A says to B, if you pay in 1 month, the price is 50, but if you pay in 2 months, then price is 55. The price is uncertain at the time of sale, hence it is void. اگر یہ کہتا ہے کہ تو مجھے 1 مہینے میں دو گے تو 50 روپے، 2 مہینے میں دو گے تو 55 روپے ہے، اور طے نہیں کرتا بوقت آپ کہ بھائی 1 مہینے میں دے گئے 2 مہینے میں دے گئے، تو اس صورت کے اندر وہ چیز ویریبل رہتی ہے، قابل تغیر رہتی ہے، قابل تبدیل رہتی ہے، ایز پر دی کانٹریکٹ یا ایز پر دی ایگریمنٹ کہ بھائی 1 مہینہ یا 2 مہینہ 3 مہینہ، اس کے حساب سے پرائز بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ بیع جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر پرائز طے ہو جائے، مثال کے طور پر کہتا ہے اچھا میں تو 2 مہینے میں دوں گا، تو کہتے ہیں اب 55 روپے ہی دینا، بس اب نہ اس سے کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. باہمی یعنی کہ الا ہے کہ باہمی رضامندی سے اس وقت کوئی تبدیلی کر دی جائے پرائز کے اندر تو الگ بات ہے، لیکن وہ پرائز فکس ہو گئی اب وہ قانوناً نہ شرعاً پرائز کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر جائز ہو جائے. A can give the 2 options to B, but then B must select one option to validate the sale. یہی بات میں نے ابھی ذکر کی کہ اگر 2 آپشن دیے ہیں تو ان میں سے ابھی اب کے وقت ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا تاکہ پرائس متعین ہو جائے. The sale must be unconditional. A conditional sale is invalid unless the condition is recognized as a usual practice of trade. For example, if A buys a free refrigerator from B with a condition that B undertakes its free service for 2 years, the condition being recognized as a part of the transaction is valid and the sale is lawful. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ شرط فاسد کے اندر کہ وہ شرط فاسد ہوتی ہے کہ جو شرط حق کے موافق نہ ہو، کسی ایک پارٹی کے فیور میں ہو، اور وہ شرط بازار میں مروج نہ ہو، متعارف نہ ہو، رائج نہ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ شرط جو ہوتی ہے وہ وائڈ ہوتی ہے، شرط فاسد ہوتی ہے. لیکن اگر وہ کسی کے مثال کے طور پہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، یا وہ شرط فائدے میں تو ہے لیکن وہ رائج ہو چکی ہے، جیسے ریفریجریٹر اگر آدمی کوئی لے رہا ہے، اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے کسی چیز کو بیچ دیا تو اس کا سارا ضمان، سارا اس کا رسک منتقل ہو گیا دوسرے کو، مشتری کو. اب وہ یہ رائٹ نہیں رکھتا کہ 100 سال 2 سال بعد اس کو آئے اور آگے کہہ کہ میرا تم ریپیئر کرو یا مجھے وارنٹی دی تھی تو ریپلیس کرو. لیکن اگر یہ مروج ہو گئی ہے، یہ چیز رائج ہو گئی ہے، پریکٹس مارکیٹ پریکٹس میں آ گئی ہے، تو یہ عرف کے اندر آ گئی ہے، لہذا اس کو اس صورت کے اندر یہ شرط فاسد نہیں ہوگی، شرط صحیح ہوگی، اور اس طریقے سے بیچنا جائز ہوگا. اب ایک بات یہ کہ یہ معلوم ہونی چاہیے کہ سیل اور ایگریمنٹ ٹو سیل، یہ پرومس ٹو سیل، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ A sale cannot be effected unless the above mentioned conditions are fulfilled. جب تک کہ پیچھے کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہ کی جائیں. But one can promise to sell something which is not owned by him. ایک آدمی کا کوئی چیز اون میں نہیں ہے لیکن آنے والی ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جب آ جائے گی تو میں آپ کو بیچ دوں گا، جیسے ہی آتی ہے میں آپ کو بیچوں گا، یہ وعدہ کر سکتا ہے. The promise initially creates a moral obligation. کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں جو وعدہ ہوتا ہے یہ ایک انسان کا اخلاقی ذمہ داری ہے. If the promise has resulted in the premise incurring some liability, some jurists allow that the promise be legally forced to fulfill the promise. ہاں البتہ اگر وعدہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے بندے نے کوئی ایسا اقدام اٹھا لیا یا اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کو پتہ ہے پرومیسر کو کہ یہ بندہ اس کی وجہ سے یہ کام کرے گا، جس کی وجہ سے اگر اس نے وعدے کو پورا نہ کیا تو اس کو ضرر لاحق ہوگا، نقصان پہنچے گا، تو اس صورت کے اندر اس وعدے کی ایفا کروانا
جو ہے اگر اس کی استطاعت میں ہے تو قضاءً یعنی لا کے ذریعے اس کو انفورس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے آپ سے کہا کہ مستقبل کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا، تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مستقبل کے سودے کے اندر یہ ہے کہ جو دونوں، جو سبجیکٹ میٹر آف سیل اور پرائس، دونوں ڈیفرڈ نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ڈیفرڈ ہے، مثال کے طور پہ سبجیکٹ میٹر ڈیفرڈ ہے تو کریڈٹ سیل کہلائے گی، یعنی بیع مؤجل کہلائے گی، اور اگر سبجیکٹ میٹر ڈیفرڈ ہے لیکن پرائس ایڈوانس میں ہے تو بیع سلم کہلائے گی۔ تو یہ چیزیں، یہ جو ہے یہ اصول، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیفرڈ جو، اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈیفرڈ نہ ہو تو وہ ہے کہ جہاں پر ڈیفرڈ کی سیل وتھ ڈیفرڈ ہو، دونوں سائڈ ڈیفرڈ ہو، اس کو کہا جاتا ہے بیع الکالی بالکالی، جو حدیث میں منع کی گئی، یا بیع النسیہ بالنسیہ، بیع النسا بالنسا، یہ منع کیا گیا، بیع الدین بالدین، یہ منع کی گئی، شیئر آف ڈیٹ وتھ ڈیٹ، یہ منع کیا گیا۔ ہاں البتہ ایک سائڈ آف دی تھنگس، یا تو پرائس یا کموڈیٹی ڈیفرڈ نہ ہو تو پھر ٹرانزیکشن جائز ہوتی ہے۔ تو جیسے بیع سلم ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ کچھ آپ نے پیسے دے دیے، اب سلم جو مسلم فی ہے، یا جو آپ کی مبی ہے، یا سبجیکٹ میٹر آف سیل ہے، وہ آپ کو بعد میں ملے گا، یہ جائز۔ استثناء کے اندر بھی اگر آپ نے کچھ پرائز دے دی، انیشلی ایڈوانس کچھ پیسے دے دیے، تو اس صورت کے اندر استثناء ہو جائے گا۔ لیکن اگر پیسے نہیں دیے اور اس آدمی نے ابھی تک خریداری نہیں کی، تو استثناء کا عقد ایک وعدے کی شکل میں ہوگا اور وہ لازم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کوئی دوسرا آدمی جو مستثنی ہے وہ اس کو پیسے نہ دے دے، یا سانے اس سے کوئی چیز خرید نہ لے۔ اب آگے ہے کہ a valid sale contract exhibits two features: knowledge, a party fulfill full knowledge of the subject of sale، مکمل معلومات ہونی چاہیے، existence a concrete sale object، یعنی اس کو حقیقت میں وہ چیز موجود ہو۔ absence of these features introduces or having غرر in this transaction، اگر غرر پایا جائے گا ٹرانزیکشن کے اندر، کیونکہ یہ انسرٹنٹی، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے یا معلوم ہی نہیں ہے، متعین ہی نہیں ہے، تو اس پہ جھگڑا ہو سکتا ہے، نزاع ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو والی کوالٹی کی چیز چاہیے تھی، کہتا ہے یہ والی کوالٹی، یا والی چیز چاہیے تھی، وہ کہتا ہے یہ والی چیز چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھگڑا ہو جائے گا، غرر ہے، انسرٹنٹی ہے، معلوم نہ ہونا ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آگے ہم آپ کو ایک سمری دیتے ہیں جس پہ اسلامک موڈس آف فائنانس کے جو خلاصہ ہے، اور کون کون سے عقود ہیں۔ ایک تو عقد بیع ہو گیا، اس عقد بیع کو عقد مساومہ بھی کہتے ہیں، بیع المساومہ بھی کہتے ہیں، لیکن باقی جو ہے اور عقود جیسے مرابحہ ہے، مرابحہ میں کیا فرق ہے؟ مرابحہ کہتے ہیں کہ جس میں کاسٹ پرائس جو ہے وہ سیلر ڈسکلوز کرے، یعنی اس نے کتنے کی خریدی تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پین جو ہے وہ 90 روپے کا خریدا تھا، اب 100 روپے کا آپ کو بیچ رہا ہوں، تو یہ مرابحہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ نہ بتایا کہ میں نے 90 روپے کا خریدا تھا، بلکہ سمپل ہی کہا میں 100 روپے کا بیچ رہا ہوں، تو یہ عقد بیع مساومہ ہوگی، جیسے نارمل بیع ہوگی۔ لیکن مرابحہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ کاسٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو کہ خریدار ہے اس کو سیلر یعنی بائع جو ہے وہ اس کی پرائس کی کاسٹ بتائے۔ تو ایک مرابحہ ہے، سلم اس کو کہتے ہیں جس پہ ایڈوانس پیمنٹ کی جائے اور سبجیکٹ میٹر ڈیفرڈ ہو۔ استثناء کے اندر مینوفیکچرنگ کا کوئی کانٹریکٹ ہو یا کنسٹرکشن کا کوئی کانٹریکٹ ہو۔ تجارہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا دے اپنا کہ تم میری طرف سے تجارت کرو، جس کو وکالت استثمار بھی کہتے ہیں۔
لیز بیسڈ موڈس آف فائنانسنگ جیسے اجارہ ہے اور ڈیمنشنگ مشارکہ ہے. اجارہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ کرائے پہ دے دیں اور اونرشپ ایک آدمی کی ہو، استعمال دوسرا آدمی کرے اس کے نفع کو. چونکہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کا سے انتفاع حاصل کر رہا ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لہٰذا اس کا وہ کرایہ دے گا. ڈیمنشنگ مشارکہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ اجارہ اور ڈیمنشنگ مشارکہ میں فرق یہ ہے کہ اجارہ میں تو فکس ایسٹ آپ نے پورے کا پورا اٹھا کے کسی دوسرے کو کرائے پہ دے دیا، اور اس میں ڈیمنشنگ مشارکہ میں فکس تو نہیں دیا بلکہ اس کا ایک حصہ دے دیا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو اس پوری پراپرٹی کا 80% جو ہے نا وہ آپ کو کرائے پہ دے رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں اجارۃ المشاع. یہ بھی جائز، اس کے اندر بھی شرعاً گنجائش ہے. اسی طریقے سے ایسے کانٹریکٹ جو پارٹیسپیٹری موڈس آف فائنانس ہے، جیسے مشارکہ ہے، پارٹنرشپ ہے، دو آدمی مل کے پیسے بھی لگا رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، تو یہ مشارکہ کہلائے گی. یا دو آدمی پیسے تو لگا رہے ہیں، کام ایک آدمی کر رہے ہیں، یہ بھی مشارکہ کی ایک قسم. اور مضاربہ ہے کہ ایک آدمی پیسے لگاتا ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس کو مضاربہ کہا جاتا ہے. یا سروس بیسڈ آف موڈس آف فائنانسنگ، یعنی کہ ایسے کانٹریکٹ جو کہ اس میں سروسز ہوں انوالو ہوں، جیسے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں. اب ایسٹ مینجمنٹ کنٹری جو یہ عقد وکالہ کر رہی ہوتی ہے، وکالت استثمار. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وکالہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، وکالہ بالعوض اور بدون العوض، یعنی کہ ود کنسیڈریشن اور وداؤٹ کنسیڈریشن. والنٹری بھی ہو سکتا ہے اور نان والنٹری بھی ہو سکتا ہے. تو اگر تو بالعوض ہے تو یہ وکالت استثمار ہے. اور جیسے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہے وہ ایسٹ کو مینیج کر رہی ہوتی ہیں، ویلتھ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، یا اسٹاک مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے سروسز بیسڈ کانٹریکٹ ہیں، یہ بھی فائنانسنگ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں. مرابع کے بارے میں نے بتا دی کہ مرابع از اے پرٹیکولر کائنڈ آف سیل اینڈ ناٹ اے فائنانسنگ ان اٹس اوریجن. یہ اصل میں فائنانسنگ نہیں ہے کہ آپ سیل کی چیز کو، یعنی اصل میں یہ اس لیے ہے کہ جب ایک آپ کے پاس کوئی بینک آیا، آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آیا، اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اب بینک اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ ایک فکس ریٹ کے اوپر ایک فائنانسنگ کرنا چاہتا ہے. تو اس سے پوچھے گا بھائی تمہیں یہ پیسے کیوں چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز خریدنی، گاڑی خریدنی ہے، یا فلاں سامان خریدنا ہے، یا پلانٹ خریدنی ہے، مشینری خریدنی ہے، یا فلاں را مٹیریل خریدنا ہے. تو بینک کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، میں اپنے قبضے میں لیتا ہوں، میں قبضے میں لے کر آپ کو ادھار میں بھیج دوں گا انسٹالمنٹ. یہ مرابع کہلاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ پلس ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی کاسٹ اتنی کی ہے اور ہم تم سے 10% چارج کریں. یہ اس لیے ہے تاکہ یہ جو عقود ہوں یہ بالکل ایک پروڈنٹ ہوں اور بالکل صاف ہوں، کہ آدمی کو پتا ہو کہ بھائی کاسٹ کتنی کی آئی، کون سی چیز کون سے قسم والی لی ہے، اور اس کے اوپر اس نے کتنا نفع کمایا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اس نے زیادہ چارج کر لیا. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم مرابع کے اندر فروخت ہو سکتی ہے؟ را مٹیریل ہے، انوینٹری ہے، اکوپمنٹ ہے. امپورٹ فائنانس میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایکسپورٹ فائنانس میں استعمال ہوتا ہے، کنزیومر ڈیوریبل فائنانسنگ میں استعمال ہوتا ہے، ہاؤسنگ فائنانس میں استعمال ہوتا ہے، وہیکل فائنانس میں، لینڈ فائنانسنگ میں، ٹور اور ایجوکیشن پیکج فائنانسنگ میں. ان تمام چیزوں میں مرابع استعمال کیا جا سکتا ہے. سلم سیل کیا ہے؟ A solemn transaction is the purchase of a commodity for a deferred delivery in exchange of immediately payment. It's type of sale in which the price known at the solemn capital is paid at the time of contracting, while the delivery of the item to be sold, known as al-muslim fee, is deferred. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پیسے ابھی دے دیا آپ نے، وہ پیسہ یا عوض ابھی دے دیا، لیکن جو آپ کو سبجیکٹ میٹر ہے جس کو مسلم فی کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بعد میں ملے گی، لیکن وہ معلوم ہونی چاہیے، اس کی کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے. اس کی تقریباً 9 شرائط ہیں کہ وہ اس کی اسپیسیفکیشن مکمل طور پہ معلوم ہو، اور اسی طریقے سے وہ
قابل قبضہ بھی ہونا چاہیے، اور اس کی آگے کئی شرائط جو ہے انشاءاللہ آگے آ جائیں گی. In modern Islamic banking transaction, generally Islamic banks purchases on the basis of salam and then appoints its customer as an agent to sell salam goods on behalf of Islamic banks. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلم کریں اور پھر جب وہ اس کو آپ کو قبضہ دے دے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو وکیل بنا دیں اپنے کلائنٹ کو کہ تم میرے بہاف پر آگے لے جا کر سیل کرتے ہیں. تو یہ بھی صورت رائج ہے. Salam sale. Application of salam. Salam is being used in the following scenarios globally for short, medium اور long term finance. ایگریکلچر فائنانسنگ میں استعمال ہوتی ہے، امپورٹ فائنانس میں استعمال ہوتی ہے، ایکسپورٹ فائنانس میں استعمال ہوتی ہے، انوینٹری فائنانسنگ میں استعمال ہوتی ہے. استثنا is a contract of sale of a specified item to be manufactured or constructed with an obligation on the part of manufacturer or builder contractor to deliver them to the customer upon the completion. Contract جس کو عقد مقابلہ بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، استثنا بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ کسی چیز کا بنانے کا کانٹریکٹ دینا، مینوفیکچر کرنے کا یا کنسٹرکشن کا آرڈر دینا، اس کو عقد استثنا کہتے ہیں. ان ماڈرن اسلامک بینکنگ ٹرانزیکشن جنرلی اسلامک بینکس پرچیزز or place order to manufacture on the basis of istisna and then appoints its customer as an agent to sell istisna goods on behalf of Islamic banks or give the manufactured asset on lease to the customer. یعنی کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ یا تو یہ کہیں کہ وہ فلاں چیز بنا لو اور بنا کے جو ہے وہ اس چیز کو ایک تھرڈ پارٹی کو بیچ دو، تو اس صورت کے اندر بینک نفع کما لے گا. اور دوسری صورت یہ کہ اس کو کرائے پہ دے دو، یعنی بنانے کے بعد اسی بندے کو جس کے لیے بنایا ہے اور اس کو کرائے پہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا کسی تھرڈ پارٹی کو بھی کرائے پہ دیا جا سکتا ہے. تو ایک پہلے استثنا کا عقد ہوگا، جب استثنا کا عقد ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ دوسرا عقد ہوگا. ایک یہ سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ جو عقود ہیں ایک اس میں کہیں ایسا تو نہیں کہ صفقۃ فی صفقہ ہو رہا ہو یا بیع و شرط ہو رہی ہو، یعنی کہ دو عقد کو ایک ساتھ ملایا جا رہا ہو جو کہ ناجائز ہے. نہیں، اس پہ ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دو عقد ہیں الگ الگ سیکوینس کے اندر ہیں. ایک پہلے استثنا ہوگا، اس کے بعد پھر اجارہ ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو اسی پہ ہم آج بات اپنی ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے خاص ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.